الحكيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسول معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم نے تم کو فرعون کی قوم سے نجات دی جو تمہیں دکھ دینے کی فکر میں رہتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ معزز سامعین کرام، اس سے پیشتر قرآن کریم میں اولاد یعقوب کو مخاطب فرمایا گیا اور فرمایا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل وہ نعمتیں جو اللہ کریم نے تم پر عطا فرمائیں انہیں یاد کرو۔ اور یہاں پھر وہ ذکر فرمایا کہ جو فرعون مصر ظلم کرتے تھے، چونکہ وہاں کا جو حکمران تھا نام تو اس کا کچھ بھی وہ بدلتے رہتے تھے، لیکن اس حکمران کو جو ایک خاص نام دیا جاتا تھا وہ فرعون تھا۔ تو فرعون مصر بڑے ظالم تھے، جابر تھے، اور ظاہری جاہ و جلال، قوت، مال و دولت ان کے پاس بہت تھی، اور تکبر بھی تھا، اور اس تکبر کے ساتھ بے شمار ظلم بھی۔ اور تکبر جہاں ہوتا ہے وہاں ظلم از خود پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور ہلاک کرتے تھے، اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ تو روایات میں ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے کہ کسی نجومی نے یا کسی اسی طرح کے شعبے میں کسی نے فرعون کو یہ بات کہی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آخر تمہاری بادشاہت کے خاتمے کا سبب ہوگا۔ تو پھر بادشاہ نے یہ حکم دے دیا فرعون نے کہ بنی اسرائیل کے جو بیٹے ہیں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور اگر کوئی بچی پیدا ہو تو اسے زندہ رہنے دیا جائے۔ اور یہ اتنا عرصہ حکم نافذ رہا کہ جو لوگ محنت اور مزدوری پر یعنی غلامی پر قبطیوں نے لگا رکھے تھے، ان کی شکایت پیدا ہوئی کہ جو لوگ ہمارے پاس غلام ہیں یہ تو بوڑھے ہو رہے ہیں، یہ تو ناکارہ ہو رہے ہیں، اور پیچھے جو ان کی اولاد ہے وہ پہنچ نہیں رہی چونکہ انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو جب انہیں قتل کر دیا جاتا ہے تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا، ہم کس سے اپنی خدمت لیں گے؟ تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ 1 سال قتل کر دیے جائیں اور 1 سال جو ہے وہ چھوڑ دیے جائیں۔ اللہ کریم کا اپنا نظام ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے کہ جب انہیں چھوڑنا تھا کہ کوئی بچہ قتل نہیں کیا جائے گا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے کہ جب قتل کا حکم تھا۔ اور اللہ کریم ہیں، قادر ہیں، انہوں نے اس سال جہاں قتل کی آمادگی تھی وہاں انہیں ایسی حفاظت عطا فرمائی کہ جہاں سے قتل کا حکم دیا جا رہا ہے وہی جگہ ان کے پالنے کا سبب بنی اور ان کی پرورش کا سبب بنی۔ قادر مطلق ہے۔ تو یہاں اللہ کریم ان حالات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اس صورت کو یاد تو کرو، وہ کیسے حالات تھے، تم پر کتنا ظلم تھا، اور اللہ کریم نے تمہیں نجات عطا فرمائی۔ یعنی اس میں کوئی کمال کسی کا ذاتی نہیں ہے، بلکہ وہ جو حالت تھی اس غلامی تک پہنچنے کی اس کا سبب کردار تھا، اور وہاں سے جو نجات تھی وہ محض اللہ کریم کا کرم اور احسان کہ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور اس قوم کو نجات بخشنی چاہیے۔ اور اس درجے کی نجات بخشی کہ ظاہری پہلوؤں میں بھی وہ جو جابر اور ظالم لوگ تھے ان کے اسی طرح گھر، محلات، باغ جو ہیں وہ ویرانے میں تبدیل ہو گئے چونکہ مالک نہ رہے، اور اللہ کریم نے کمزور کو، نحیف کو ملکیت عطا فرما دی، اور جو مالک کی حیثیت سے تکبر میں مبتلا تھا وہ غرق ہو گئے۔ تو اس لیے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ،
اب یہ ایسی سختی تھی، عذاب کی صورت تھی کہ جس میں یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب جب ہم آزمائش پر اس بلا کے حوالے سے بات کریں گے تو معزز سامعین کرام، اس کے نزول پر بالکل اس کی صورت ایسی ہوتی ہے، سختی کے نزول پر، تکلیف کے نزول پر، جیسے بارش برس رہی ہو۔ اب جب بارش برستی ہے تو جس زمین میں جو خوبصورت اور اعلیٰ زمین ہوتی ہے، جس کی مٹی اعلیٰ ہوتی ہے، اس میں رویدگی پیدا ہوتی ہے، اس سے جنس یا فصل پیدا ہونے کی اور استعداد بڑھ جاتی ہے۔ اور جو زمین سخت ہوتی ہے، جو زمین آپاشی کے قابل نہیں ہوتی، بجائی کے قابل نہیں ہوتی، اس پر اتنا اثر نہیں ہوتا کہ وہ اعلیٰ زمین کے مقابل فصل لا سکے، کم لاتی ہے، لیکن اس میں استعداد پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جہاں سنگلاخ حصے ہیں، پتھر ہے، تو پتھر پر جب بارش برستی ہے تو اس کا برسنا یا نہ برسنا پتھر کے اندر نہ رویدگی پیدا کرتی ہے اور نہ اس کو نرم ہونے کا سبب ہوتی ہے، پتھر رہتا ہے۔ لیکن جہاں گندگی کا ڈھیر ہو، وہاں جب بارش برستی ہے تو اس میں سے مزید تعفن پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی تکلیف نازل ہو، تکلیف پیدا ہو جائے، تو اس کے مختلف حالات ہیں، مختلف کرداروں پر۔ چونکہ بحیثیت انسان تو سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی لیے قرآن کریم میں جب دعوت اسلام دی جاتی ہے تو پھر تمام بنی نوع انسان کو یا ایھا الناس مخاطب فرمایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ تمام انسانیت کو مخاطب فرما رہی ہے، دعوت حق ارشاد فرما رہی ہے۔ لیکن پھر بات آتی ہے جنہیں نصیب ہو کلمہ حق، یا ایھا الذین آمنوا، پھر جب بات معزز سامعین کریم یہاں آتی ہے تو پھر وہاں جہاں انکار ہے، تکذیب ہے، وہاں سے جہاں اقرار ہے، پھر اس اقرار کے ساتھ اس اقرار کا وہ درجہ کہ یہ اقرار عملی صورت تک پہنچ رہا ہے، تو بے شمار فرق آ جاتا ہے کردار کا، ہر ایک کا۔ پھر جب کوئی تکلیف نازل ہوتی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سزا بھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجاہدہ اضطراری ہو۔ تو جب یہاں ارشاد فرمایا گیا نا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، بہت بڑی جو ہے آزمائش تھی، تو کہیں سزا ہوگی تو کہیں اللہ کریم کے قرب کا سبب ہوگی، کہیں کمزوریوں خطاؤں کی بخشش کا سبب ہوگی، کہیں ترقی درجات کا سبب ہوگی، چونکہ انہی لوگوں میں وہ ہستی بھی اور وہ نسل بھی آ رہی ہے کہ وہ خاتون جس کے بطن سے اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جو ہیں جنہیں عطا فرمائے، جن کی پیدائش ہوئی، اور وہ ایسی عظیم خاتون ہیں، ایسی اللہ کی برگزیدہ خاتون ہیں کہ رب کائنات نے کلام ذاتی میں وہ کیفیت اور حالت، جب ایک ماں اپنے بیٹے کی جدائی، نہ صرف جدائی بلکہ اس کی زندگی کے خطرہ لاحق ہونے پر جو محسوس کرتی ہے، وَرَبَطْنَا، تو رب کائنات نے ان کے قلب کو وہ مبارک لمحہ عطا فرمایا کہ ایک توجہ انہیں نصیب ہوئی۔ تو یہ حصے بھی تو وہاں یہ مخلوق کی یہ اعلیٰ حصے اور اللہ کریم کی محبت میں زندگیاں اور سانسیں بسر کرنے والے لوگ بھی تو وہاں تھے۔ تو اسی طرح آج ہم جب اپنے حالات کو دیکھتے ہیں تو یہ جو پینڈیمک اور بیماری اور وبا پوری دنیا کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے، تو بے شمار باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ یہ عذاب ہے، یہ گرفت ہے، اور اس سے حالات بدلیں گے، کیا کیا جانے سننے کو ملتا ہے۔ لیکن یہ جیسے بھی آئی، جو بھی صورت ہے، اس کا ہر ایک پر جب اس کا آنا ہے اور اس تکلیف کا برسنا ہے تو پھر بات ہوگی ہر ایک کے قلب کی کہ اس کی زمین کیسی ہے۔ اگر وہ ایسی ہے کہ اس کی مٹی اعلیٰ ہے تو اس میں اور رویدگی پیدا ہوگی، وہ اللہ کی کریم کی طرف اور اسے ربط نصیب ہوگا، وہ اللہ کریم سے مدد چاہے گا، اللہ کریم کی حفاظت چاہے گا، اس سے شفا چاہے گا،
اس بلا سے نجات کے لیے اسے پھر شرف ہم کلامی نصیب ہو رہا ہوگا، اور جن قلوب میں تعفن ہے وہ شقایت کی طرف جائیں گے، اعتراض کی طرف جائیں گے، اور طرح طرح کی ایسی باتیں کریں گے جو مزید بدبختی کا سبب بنتی چلی جائیں گی۔ تو اس لیے جب یہ بات آتی ہے کہ بہت بڑی آزمائش تھی، تو یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کی اولاد اس کے سامنے ذبح کی جا رہی ہو کہ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اللہ کریم دار دنیا مشکل ہے، اسے سہل فرمائے اور آزمائش سے، امتحانوں سے محفوظ رکھے، اپنے کرم اور احسان اور رحمت سے یہ زندگی کا وقت جو ہے یہ بسر ہو جائے۔ تو بہت بڑی مشکل تھی جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ بہت بڑی مشکل تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ دیا پھر تمہیں بچا لیا، اور آل فرعون کو فرعون سمیت غرق کر دیا، اور تم سب دیکھ رہے تھے۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں تشریف لے گئے اور آپ نے دعوت حق ارشاد فرمائی، اس نے انکار کیا، تکذیب کی، مقابل جادوگر لایا، تو اس سارے میں اور بنی اسرائیل کی وہاں سے ہجرت تک بیچ میں بہت سارا عرصہ گزرا۔ اس سے حوالے سے قرآن کریم میں اجمالی ذکر بھی فرمایا گیا کہ اس دوران ان پر طرح طرح کی جو تکالیف ہیں وہ نازل کی گئیں، آسانیاں بھی دی گئیں، اور تکالیف کی صورت بھی، امتحان جو ہیں وہ بھی پیدا ہوئے تاکہ یہ اس ظلم سے باز آ جائیں۔ اور جب وہ حد سے تکلیف بڑھتی تو پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں یہ نجات نصیب ہو، اور اگر ہمیں نجات نصیب ہوگی تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے، اور جب نجات نصیب ہو جاتی پھر اسی طرح تکذیب میں وہ واپس چلے جاتے۔ تو یہ ایک ایسا عمل تھا جو کچھ عرصہ جاری رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا تو آپ اپنی قوم کو وہاں سے لے کر نکلے، تو قوم کی تعداد ہزاروں میں نہیں تھی، لاکھوں میں تھی، اور بنیادی طور پر 12 قبیلے تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو انہی 12 بیٹوں کی نسل سے 12 قبیلے جو ہیں قرآن کریم میں جہاں پانی کے حوالے سے بیان فرمایا گیا ہے کہ پتھر پر آپ عصا ماریں تو اس میں سے چشمے پھوٹ آئیں گے، تو وہاں 12 قبیلوں کے حوالے سے بھی ذکر موجود ہے۔ آپ علیہ السلام انہیں رات لے کر نکل آئے، مختلف اور جو ہیں وہ باتیں اور اندازے ایسی بھی روایات کے ملتے ہیں کہ وہاں کوئی ایسا مسئلہ یا ایسے معاملات تھے کہ وہ قبطی جو ہیں وہ اس میں مصروف رہے، انہیں صبح جب خبر ہوئی تو پھر انہوں نے اس تدارک کی کاوش کی۔ بہرکیف آپ علیہ السلام وہاں سے سفر کر کے نکل آئے، تو جب پیچھے خبر ہوئی تو انہوں نے ہر طرف ہرکارے دوڑائے، اور اپنی فوج جس کی تعداد روایات میں لگ بھگ 7 لاکھ ملتی ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ 7 لاکھ نفوس جہاں ہوں وہ کتنی آبادی ہوگی، اور ایک اعلان پر اس جلد تیاری کے ساتھ تعقب میں وہ پہنچے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رفقا سمندر کنارے پہنچ چکے تھے تو وہ پیچھے سے ان کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، چونکہ جہاں 7 لاکھ فوج اور اس میں سوار اور پیادہ اور سواریاں شامل ہوں گی تو اس کی دھمکی زمین کی اتنی ہے اور اتنی خاک اڑ رہی ہوگی کہ وہ دور سے ہی نظر آ رہا ہوگا کہ اتنا جمع غفیر آ رہا ہے۔ تو بہرکیف جب وہ وہاں پہنچے تو ان کے پہنچنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ شکایت کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو مارے گئے، وہاں تو کسی ایک کو یا کچھ کو قتل کیا جاتا تھا، تو آج تو سب کو تہہ کر دیا جائے گا، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، تو ہم تو مارے گئے، اب کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سمندر پر عصا مارا تو جیسے پہاڑ ہوتے ہیں اس طرح پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور اس میں مفسرین کرام
جب اس پانی کی تقسیم پر بحث فرماتے ہیں تو یہاں تک بات روایات میں ملتی ہے کہ وہ زمین جس سے اس قوم نے گزرنا تھا اس میں اس درجے سے پانی نکلا کہ زمین خشک ہو گئی، وہاں کیچڑ نہیں رہا، اتنا پانی نے راستہ چھوڑا کہ وہ زمین خشک ہو گئی تاکہ گزرنے والے کو کیچڑ کی تکلیف بھی نہ ہو۔ اور فرمایا گیا ہے کہ تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور فرعون جو ہے اسے اس میں غرق کر دیا گیا۔ تو جب سمندر نے راستہ دیا، اور بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ 12 راستے دیے، لیکن بہر کیفیت میں بات ہے کہ راستہ پانی نے دیا، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کنارے پر پہنچ رہی تھی، نکل رہی تھی، بیچ میں سے نکل رہے تھے، تو اس وقت اس کا لشکر وہاں پہنچ گیا، اس نے اپنا لشکر اتارا اور خود کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ پانی راستہ چھوڑ دے، وہ پہاڑوں کی طرح درمیان میں خشک جگہ ہے اور دونوں طرف پہاڑوں کی طرح پانی کھڑا ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے، اور یہ تو گزر رہے ہیں اور میں اس میں سے گزرا تو کہیں غرق ہی نہ ہو جائے۔ یہاں ایک بات ویسے بھی عرض کر دوں کہ جو مرضی کوئی دعویٰ کرتا رہے، حقیقت حال اس کے اندر جو ہے وہ عیاں ہوتی ہے۔ اسی طرح مختلف وہ لوگ تاریخ میں یا وہ اقوام جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے، لوگوں نے، وہ اقوام جنہوں نے تکذیب کی حدیں کی، انہوں نے مانا کہ ہم غلط ہیں، لیکن مخلوق کے سامنے وہ اپنے تکبر اور انا میں رہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ فرعون کو یہ معلوم نہ ہو کہ میں ایک کمزور اور حقیر انسان ہوں جسے اللہ نے پیدا فرمایا، اور میں اپنے کردار سے حیوانیت میں جا پہنچا۔ حقیقی بادشاہی تو اللہ کریم کی ہے۔ تو یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پاس سے ایک گھوڑی پر سوار گزرے اور اسی سمندر کی طرف وہ گھوڑی دوڑ گئی، تو جس گھوڑے پر سوار تھا فرعون، وہ اس کے اختیار کے بغیر وہ اس گھوڑی کے پیچھے دوڑا، تو جو بچی کچی فوج تھی یا جو رہ گئے وہ سارے بھی پھر اس کے ساتھ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پار پہنچی، یہ درمیان پہنچے، تو پانی کو حکم ہوا، پانی آپس میں مل گیا۔ تو یہاں اسی لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے انتم تنظرون، تم شاہد ہو، گواہ ہو، تم دیکھ رہے تھے، یہ تمہاری آنکھوں دیکھا حال ہے، اور تم دیکھ رہے تھے، اور یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، اور ایک خرق عادت معاملہ ہے، ایک معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ پانی نے راستہ چھوڑا، ایسا راستہ چھوڑا کہ راستہ خشک تک ہو گیا، اور جب مقابل جو اللہ کریم کے مقابل اعلان کر رہے تھے، جب وہ بیچ میں پہنچے تو وہی سمندر آپس میں ایسا ملا کہ ہر ایک کو غرق کر دیا اس نے، اور فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم سب دیکھ رہے تھے۔ معزز سامعین کرام، ہم جب اس حصے کو بحث کریں گے اور وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو ہم جہاں جہاں خطا کرتے ہیں، جہاں جہاں ہم تجاوز کرتے ہیں، اگر ہم اپنے اندر جھانکیں تو اندر صاحب سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور سب سے زیادہ انسان جھوٹ اپنے آپ سے بول رہا ہوتا ہے، اپنے ہر غلطی کو جواز دے کر کہ یہ غلطی میں نے اس لیے کی، یا یہ زیادتی میں نے اس لیے کی کہ فلاں شخص کا عمل یہ تھا، اس نے فلاں وقت میں یہ کیا تو میں نے یہ عمل کیا۔ حالانکہ دیکھنے کی، عمل کرنے کی، اختیار کرنے کی جو راہ ہے وہ ہمارے پاس قرآن و سنت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور آپ نے زندگی کے ہر بحر میں رہنمائی فرمائی، اور آپ کے ساتھ جو مصیبتیں، جو تکالیف، اور آپ کے ساتھ جو مخلوق نے زیادتی کی کوشش کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے
کہ انبیاء اور رسول پر بے شمار تکالیف پہنچیں، اور سب سے بڑھ کر جو تکالیف پہنچیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہیں۔ تو ہر پہلو زندگی کا جو ہے اس کی رہنمائی ہمیں یہاں سے میسر ہے۔ تو بجائے وہ جو جھوٹ کا ایک جھگڑا ہے اپنے اندر، اس کی طرف جانے کا، یہ جو کچھ حق نظر آ رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے اس پر عمل کریں۔ پھر جہاں جہاں بندہ زیادتی کرتا ہے وہ جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ تو کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں، لیکن جو عمل کر رہا ہوتا ہے اس کا اندر جانتا ہے کہ میں کیا عمل کر رہا ہوں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ لیکن وہ بدبختی اعمال کی، وہ انتخاب راہ کا، یعنی جو نیت ہے، جو اس نے چاہا اس راستے کا وہ مسافر ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم بہت غلط کار تھے۔ اب کتنی بڑی عطا ہوئی، شاید آگے قرآن کریم میں یہ بات قریب ہو، لیکن کہ جب یہ سمندر سے پار اترے تو پار جو انہوں نے دیکھا ایک قوم کے کوئی بتوں کی پوجا کر رہی ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہمیں کوئی اس طرح کا بت بنا دو ہم جسے چھو سکیں، جسے دیکھ سکیں، جیسے یہ عبادت کر رہے ہیں ہم بھی ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور کس جگہ کہ کیا معجزہ عطا ہوا، کتنے ظلم سے نکلے، جس جگہ سے انہیں پانی نے راستہ دیا وہاں اس طرف پہنچ کر وہ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ بڑے خفا ہوئے۔ تو پھر جب آپ علیہ السلام کو اللہ کریم نے 40 راتوں کے لیے بلایا اور آپ کو کلام ذاتی سے نوازا، قرآن کریم میں سے 30 راتوں پھر مزید 10 راتوں کا ارشاد فرماتا ہے۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے 40 جو ہیں وہ روزے بھی رکھے، اور اسی 40 کے لفظ سے عموماً جو اجتماعات ہوتی ہیں مذہبی، اس میں ایک چلے کا یا 40 دنوں کا جو ایک دینی پہلو میں عبادت کے حوالے سے ایام کا مقرر کرنا بھی ملتا ہے، وہ بھی یہاں سے لیا جاتا ہے۔ تو فرمایا اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ تو سامری نام کا شخص بنی اسرائیل میں تھا، اس نے حضرت جبرائیل امین کی جو سواری ہے وہ جہاں قدم پڑا وہاں اسے وہ سواری نظر آئی یا آپ کی واپسی نظر آئی، تو جہاں قدم تھے وہاں کی گھاس اس نے اٹھائی۔ اور یہ سوال جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب واپسی پر بات کی تو قرآن کریم میں بھی یہ بات ملتی ہے۔ تو وہ اس نے کیا کیا کہ جتنے زیورات تھے انہوں نے جمع کیا، جمع کر کے پگھلا کر ایک بچھڑے کی شکل بنائی اور اس میں اس نے وہ گھاس ڈالا۔ اب ایک ہونک سی آواز پیدا ہوتی تھی اس میں سے، اس کے علاوہ کوئی بات یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ کچھ سنتا تھا یا کسی بات کا جواب دیتا تھا یا کسی مسئلے کا حل بتا رہا تھا، یعنی کسی طرح کی کوئی رہنمائی وہ بچڑا نہیں کر رہا تھا۔ وہ بچڑے کا حلیہ ہے اور ایک ہونک سی اس میں سے آواز آتی ہے۔ تو بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اس کی عبادت میں لگ گئے کہ یہی ہے۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جتنی بھی روکنے کی کوشش کی، آخر وہ اتنا متشدد رویے پر اترا ہے کہ وہ جو سامری جادوگر کے ساتھ شامل ہوئے کہ یہ خدشہ ہو گیا کہ وہ آپ کو قتل ہی نہ کر دے۔ اور یہ کیا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، آپ کو کلام سے ذاتی سے نوازا، اور اس کلام ذاتی میں وہ احکامات جو آپ کی قوم کو اللہ کریم عطا فرما رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کے اصول کیا ہیں اور تمہاری عبادات کے جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں۔ اور یقیناً حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک جو ایک بنیادی خبر ہے وہ تو ایک ہے، احکام کا فرق ہے۔ اب جہاں بات خبر کی آئے گی تو جہاں وحدانیت باری تعالیٰ کا کرم اور احسان انہیں بیان فرمایا گیا، وہاں زندگی کی وہ روش جہاں پر اختتام ہونا ہے کہ جو آخرت ہے،
حساب کتاب ہے، روز محشر ہے۔ تو ایک پورا مربوط نظام زندگی اور اس کے نتائج اللہ کریم عطا فرما رہے ہیں انہیں، جو نسلاً بعد نسل غلام تھے اور جن پر ظلم کرنا جو ہے اسے ظلم بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، تو انہیں کیسے نجات دی، کتنے ظالم مخلوق سے نجات دی، کیسے خرق عادت معاملات پیش آئے، کیسے معجزات کھلی آنکھوں دیکھے۔ اور پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام 40 رات کے لیے تشریف لے گئے اور پیچھے اپنے بھائی کو چھوڑا جو اللہ کے نبی ہیں، جن پر یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کریم نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا، اور وہ جب روکتے ہیں تو یہ مقابل اس شدت میں ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں قتل ہی کر دیں۔ تو اللہ جل شانہ نے جہاں انعام کا ارشاد فرمایا وہاں پھر یہ بھی فرمایا کہ تمہارے لیے احکامات شریعہ عطا فرمائے جا رہے ہیں اور تم کیا کر رہے تھے۔ اور یہاں جہاں بیان فرمایا جا رہا ہے یہ مدینہ منورہ میں جو یہود ہیں وہ طرح طرح کے انداز اختیار کرتے تھے مخالفانہ، ایسی باتیں، ایسے اعتراضات گھڑتے تھے کہ وہ کفار میں پھیلائے جائیں تاکہ مسلمانوں پر وہ اعتراضات کیے جائیں، مسلمان ہونے سے لوگ گریز کریں کہ یہاں تو یہ بھی اعتراض ہے، یہاں تو یہ بھی اعتراض ہے، اور جو کلمہ حق پڑھ چکے ہیں ان کے دلوں میں تاکہ کوئی لرزش پیدا ہو کہ کہیں ہم نے غلطی تو نہیں کر۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تم اپنے آباء و اجداد کو تو دیکھو، کہاں سے تم میں اللہ کریم نے نجات بخشی، کیا انعام فرمایا، کہاں کیسے حالات میں تم شام سے مصر منتقل ہوئے کہ کھانے کو اناج نہیں۔ اللہ نے اس قوم میں نبوت بھی عطا فرمائی، بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور جہاں دانے لینے پہنچو رب کائنات نے وہاں کا ظاہری اختیار بھی تمہیں عطا فرمایا، اور تم نے وہ اللہ کریم کی عطا چھوڑی، انعام چھوڑے، اس کی وہ حقیقت جو قرب الہی کی طرف لے جانے کے حصے ہیں انہیں چھوڑا، اور وہ چھوڑ کر تم دنیا میں محو ہوئے، اور پھر تم اس دنیا کے اس حصے تک پہنچے گرتے گرتے کہ محکوم ہو گئے اور تم ذلیل ہو گئے، مشکلات میں پڑ گئے۔ اس نے پھر تمہیں سنبھالا، اپنا محبوب نبی اور رسول اولو العزم تم میں مبعوث فرمایا، تمہاری رہنمائی فرمائی، تمہیں نجات بخشی۔ ایسا ہوتا نہیں کہ سمندر چھڑی سے راستہ دے دے، تو اس نے تمہیں کیسے طریقوں سے نجات دی، اور پھر تمہاری تربیت کے لیے، تمہاری زندگی کی آسانیوں کے لیے، تمہاری آخرت کی تعمیر کے لیے جو نظم، جو حصے، جو رہنمائیاں عطا فرمانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 رات کے لیے بڑا پیچھے تم نے یہ کیا، اور تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بہت غلط کار تھے، جیسے فرمایا نا پہلے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سب دیکھ رہے تھے اسی وزن پر، جب یہ زیادتی انہوں نے کی تو اسی وزن پر یہ بات بھی وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بہت غلط کار تھے، یعنی اس غلطی کا ارتکاب خواہشات ذاتی ہے، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں، اور جہاں کوئی غلطی کی جاتی ہے معزز سامعین کرام، وہ کسی شے کے اس کے اصل مقام سے ہٹنا اسے ظلم کہتے ہیں، اور عدل جو ہے یہ لفظ ظلم کے مقابل آئے گا کہ کسی شے کا عین اپنے مقام پر ہونا عدل ہے، اور کسی شے کا اپنے مقام سے عین اپنے مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے۔ تو جو اللہ کریم نے تمہیں عدل کا راستہ عطا فرمایا تھا، جو تمہیں ایک زندگی کی خوبصورتی عطا فرمائی تھی، انتم ظالمون، اور تم بہت غلط کار تھے، یعنی تم نے غلطی کی، ظلم کیا اور اس حق کو چھوڑ دیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلکم لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ معزز سامعین کرام، جیسے میں پہلے عرض کرتا آ رہا ہوں کہ انسان جانتا ہے کہ جہاں جتنا وہ تجاوز کر رہا ہے
تو یہاں اس آیہ کریمہ میں جب یہ ارشاد فرمایا اور پھر اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کر سکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی کمزوری کے حوالے سے، اپنی غلطیوں کے حوالے سے وہ چاہتے تھے کہ ایسی صورت ہو کہ غلطی ہی نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مخلوق غلطیاں چھوڑ دے، کوئی غلطی ہو نہیں، تو اللہ کریم اٹھا لے اس مخلوق، پھر ایسی مخلوق پیدا کرے جن سے کمزوریاں، نادانیاں ہوں، وہ اس کا احساس کریں، تکلیف محسوس کریں، اپنے اللہ کی محبت میں تڑپیں، اس سے معافی کے طالب ہوں اور وہ انہیں معاف فرمائے۔ تو بشری تقاضے میں غلطی کا ہو جانا اور بات ہے، پھر غلطی کو روش بنا لینا یہ اور بات ہے۔ اب جب بات ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی کر رہے ہیں، ان کے ظلم کی کر رہے ہیں، ان کے بچڑے کے معبود بنانے کی کر رہے ہیں، تو اسے جب ہم اپنے اوپر نافذ کر کے دیکھیں گے تو جو اللہ کریم کو ہم مانتے ہوئے مخلوق سے اپنی ضروریات کو منسوب کر رہے ہیں کہ فلاں شخص سے تعلق ہوگا تو میری حفاظت ہوگی، فلاں شخص سے تعلق ہوگا تو میری روزی جو ہے اس میں اضافہ ہوگا، میں محفوظ ہوں گا، میری عزت ہوگی، میرا نام ہوگا، اور جو اللہ جل شانہ کی ذات کا ماننا ہے کہ وہ رازق ہے، عزت اور ذلت اس کے دست قدرت میں، ہر شے کا وہ مالک ہے، تو دنیا کا سبب کرنا اور بات ہے، اور دنیا کو کل جان لینا معزز سامعین کرام اور بات ہے۔ اب انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، اور ہم کیا کرتے ہیں، بڑی شکایات ہوتی ہیں ہمیں کہ نظام حکومت پر ہمیں اعتراضات ہیں، اور یقیناً ہیں، بے شمار غلطیاں ہیں، یقیناً غلطیاں ہیں، مہنگائی ہے، کوئی شک ہے نہیں کہ حد درجے کی مہنگائی ہے کہ اب اس وقت جو ہے گزارا مشکل ہو گیا ہے مخلوق کا، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ اس نظام حکومت کی تعمیر میں جب ہم اپنا حصہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں جو ایک پرچی کی صورت میں ہوتا، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ آدمی بعمل مسلمان ہے، کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ انصاف پر زندگی بسر کرنے والا انسان ہے، کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی زندگی کی روش کیسی تھی، وہ کس روش پر اس نے زندگی بسر کی، جب اس کے پاس اختیار آئے گا تو وہ اپنے اختیار کا استعمال کس طرح کرے گا، اسی طرح کر رہا ہوگا جس طرح وہ روش زندگی کی بسر کرتا ہوا آ رہا۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں مجھے ضرورت پیش آئی، کیا یہ میرے کسی کام آ سکے گا کہ نہیں آ سکے گا؟ میری کوئی غمی خوشی ہوگی تو اس میں کیا یہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کل مجھے اگر کہیں پولیس سے کوئی خوف کی صورت پیش آ جائے تو کیا یہ مجھے چھڑا لے گا کہ نہیں چھڑا لے گا؟ اب وہ بندہ بھی یہ سوچ رہا ہے جس نے ساری زندگی کوئی ایسا جرم کیا ہی نہیں کہ جس پر پولیس اسے گرفت کرے کیونکہ اس کی حیثیت اتنی کمزور ہے، اس بندے تک یہ سوچ ہوتی ہے کہ کل مجھے کوئی پریشانی لاحق ہوگی تو یہ میرا ازالہ کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا۔ اس صورت کو ہم کیا کہیں؟ جب اس صورت پر ہم انتخاب کرتے ہیں تو پھر نتائج کس نے بھگتنے ہیں؟ جس نے جیسا انتخاب کیا نتیجہ تو پھر اس نے ویسا ہی پانا ہے۔ تو یہ بات میں نے بالعموم کر رہا ہوں، میرا مقصد کسی ایک پارٹی یا کسی فرد کی طرف اشارہ نہیں ہے، بالعموم بات کر رہا ہوں، رویوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو رویے ہوتے ہیں انسان کے، یہ نتائج تک پہنچاتے ہیں معزز سامعین کرام، تو ان پر غور کرنا چاہیے اور ان کی تصحیح کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ یہ خرابیاں بڑھتی ہیں، رکتی نہیں۔ یہ ایک الگ نظام ہے کہ ہم سوچتے کیا ہیں، ہم چاہتے کیا ہیں، ہم کہاں کس ڈبے میں ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں اور نتیجہ کیا نکل رہا ہوتا ہے۔ تو یہی صورت ایک کمزور کی جو ہے وہ ایک پرچی کی اس ڈبے میں ڈالنے تک کی ہے، اس سے طاقتور بندے کا حصہ شاید اس سے بڑھ کر ہو کہ کون سی پرچی کس ڈبے سے نکلے، لیکن یہ ایک کمزور آدمی سے لے کر طاقتور آدمی تک ایک رویہ ہے جسے ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ یہ خرابیاں کیوں ہیں،
تو جب ہم خرابی کا سبب خود کر رہے ہیں تو خرابیاں تو ہوں گی۔ تو اسی طرح یہ وہ ظلم ہے جو ہم کرتے ہیں، لیکن حل کیا ہے؟ ثم عفونا عنکم من بعد ذلکم لعلکم تشکرون، فرمایا پھر اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ یہ آگے آیات میں آئے گا کہ ان کی معافی کی صورت کیا تھی، کیسے انہیں کتنے گلے کاٹنے پڑے اس معافی تک پہنچنے کے لیے، اور اللہ کریم نے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا احسان فرمایا۔ صدق دل سے اس کے حضور معافی کا طالب نہ صرف معافی پاتا ہے، بلکہ جتنا گناہ اس نے سمیٹا ہوتا ہے، اکٹھا کیا ہوتا ہے، نہ صرف اس سے جان چھوٹتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اجر اور ثواب عطا فرما دیتا۔ یہ خصوصی انعام ہے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کیا صورت ہے؟ واپس پلٹا جائے۔ واپسی کہاں ہے؟ قرآن و سنت پر، ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ شکر کیا ہے؟ کسی شے کے نصیب ہونے پر جو ممنون ہونا ہے، جو کیفیت ہے، اظہار تشکر ہے۔ کسی کی عطا کا ماننا، وہ مثبت ماننا جو اس عطا کا یہ ثبوت کہ اس نے عطا فرمایا، اور شکر حدود و قیود میں رکھتا ہے، ناشکری تجاوز کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ہم سب کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم مخلوق کے عہدوں کو، مخلوق کی حیثیتوں کو دیکھتے ہیں، اور جو پہنتا ہے وہ اپنے لیے کم پہنتا ہے، وہ دکھانے کے لیے زیادہ پہن رہا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں۔ اور دیکھنے والوں کا ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں، حالانکہ اصول جو ہے وہ دین میں یہ ہے کہ اگر دیکھنا ہے دنیا میں تو اپنے سے نیچے دیکھو، تو بے شمار مخلوق نظر آئے گی، تو پھر شکر ادا کرو گے کہ میرے پاس کیا کچھ ہے جو ان سب کے پاس نہیں ہے۔ اگر اوپر دیکھنا ہے تو پھر دین میں دیکھو کہ کون کتنی عبادت کر رہا ہے، اللہ کریم نے اسے کتنا دین کا علم عطا فرمایا ہے، اس کی محنت اور مجاہدہ کتنا ہے، تاکہ یہ ترغیب حاصل ہو کہ میں بھی محنت کروں، میں بھی اپنے اللہ کا شکر ادا کروں، میں بھی دین کو سیکھوں، میں بھی دین پر عمل پیرا ہوں، میں بھی مخلوق تک دین پہنچانے کا سبب ہوں۔ تو شکر گزاری کی کیفیت یہ ہے کہ اس حقیقت کو سمجھا جائے، اس حقیقت کے مطابق عمل کیا جائے، اور معاملات کو اپنا اختیار نہ سمجھا جائے۔ ہمارا حصہ ہے سبب کا کرنا، اتنا سارا ہمارا اختیار ہے۔ اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا ہمارا اختیار ہے، اس اختیار میں بھی وہ کچھ ہی ہے جو اللہ کریم چاہتے ہیں ہم نے اپنی نیت پر اس طرف کی جو ہے روش اختیار کی۔ چونکہ جب وجود کی بات آئے گی تو وجود کس کا ہے، کس کی دی گئی قوت سے وہ حرکت کر رہا ہے، جس شے کی طرف جا رہے ہیں اس کا مالک کون ہے، کس نے اسے پیدا فرمایا، تو ہر شے اللہ کی طرف منسوب ہو جائے گی۔ وہ جو اختیار ہمارا کہ کس راہ کا انتخاب کر رہے ہیں، اس پر پھر نتائج مرتب ہوتے ہیں معزز سامعین کرام، اور وہ بڑا غفور الرحیم۔ اس نے ہر شے دی، لقمہ اٹھاؤ اس سے پہلے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا نام لے لو تو کیا جاتا ہے۔ کتنی برکات اس ایک لقمے میں وہ پیدا فرما دے گا۔ پھر اس لقمے کے بعد الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے عطا فرمایا۔ زبان جلتی ہے ہمارا یہ کہتے۔ دنیا کی معرفت میں ہم سجدے تک پہنچ جاتے ہیں لوگوں کے شکر گزاری میں، اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس کے نام سے ابتدا ہے اور اس کا شکر ہے، ابتدا و انتہا اس کے نام سے، اور وہ ایسا غفور الرحیم ہے، وہ عطا فرما رہا ہے، نہ صرف اس پر کہ کوئی افزانہ لے
اس شکرانے پر وہ اور راضی ہوتا ہے، دنیا میں بھی ترقی دیتا ہے، دنیا میں بھی بڑھوتی دیتا ہے، اور آخرت کی اس شکرانے سے تعمیر فرما رہا ہے کہ تجھے اس شکرانے پر آخرت کیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندے مومن کی زندگی بھر میں کوئی ایک تسبیح اسے شرف قبولیت نصیب ہو گئی تو اس کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ ہم نے کبھی غور کیا کہ صبح جب ہم اٹھے ایک موت کی کیفیت سے حیات پر آئے، کبھی ہمارے منہ سے نکلا کہ الحمدللہ، تیرا اللہ شکر ہے، تو نے مجھے زندگی میں پھر لوٹا دیا۔ ہم نے جو قدم اٹھایا، جس قدم پر تم اٹھا رہے ہو، وجود سی طاقت سے اٹھا رہے ہو، جن کے پاس یہ قدم نہیں ہے انہیں دیکھو۔ میں اللہ کا بڑا شکر ہے، اس کا اتنا احسان ہے کہ میں سر بسجود زندگی بسر کر دوں تو شکر ادا نہیں کر سکتا، اور کبھی کسی شے کی یہ طلب نہیں ہے کہ یہ میرے پاس ہے اور نہیں ہے، کبھی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اور وہ غفور الرحیم ہے، اس نے کبھی کسی شے کی دنیا معافی میں کوئی کمی نہیں۔ انسانی فطرت مزاج ہے، تو میں کبھی تھوڑا بہت لکھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو جب بندہ کسی شے کو لکھتا ہے یا کسی کیفیت کو بیان کر رہا ہوتا ہے، چاہے تقریراً کر رہا ہو چاہے تحریراً کر رہا ہو، اس کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ جہاں بیٹھا ہو چیزوں کو باغور دیکھتا ہے۔ انسانی گفتگو کو سن رہا ہے لیکن اس کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے، جہاں بیٹھا ہے جس محفل میں بیٹھا ہے اس کو وہ دیکھتا رہتا ہے کیا ہو رہا ہے، یہ اس کا مزاج بن جاتا ہے۔ تو اگر میں اس مزاج کی بات کروں تو میں اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر چلتا ہوں، ساتھ کسی کا سہارا لے کر چلتا ہوں۔ اب یقین مانیں، بندہ کہیں کھڑا ہو نا، یہ چل رہا ہو، تو میرے دل میں ایک خیال آتا ہے یہ کیسے کھڑا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ فطرت ہے، انسانی فطرت ہے۔ تو جب ہم مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں تو جو کچھ ہمارے پاس ہے، جتنا ہے، اس میں میرا یا آپ کا کیا کمال ہے؟ لا محالہ شکرانے کی کیفیت نصیب، تو ہم اپنی زندگی کی صبح و شام کو سنت خیر اللہ نام سے کیوں مزین نہیں کریں؟ وہ جو اس سے صبح کی ابتدا ہے، اس کے شکرانے پر شام جو ہے وہ دن کی انتہا کیوں نہ ہو؟ سونا اس کے نام سے کیوں نہ ہو؟ وہ کھانا جو وہ عطا فرما رہا ہے اور اس کے شکرانے پر مزید دنیا بھی اور آخرت بھی عطا فرما رہا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ تو زندگی کی کون سی روش، کون سا ایسا عمل ہے معزز سامعین کرام جو عبادت کے درجوں میں نہ پہنچ جائے؟ بات طلب کی ہے، بات تڑپ کی ہے، بات چاہنے کی ہے۔ اللہ کریم ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائیں، ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیں، ہمیں دین اسلام کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔